نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. ہم اپنی میرا جینا مرنا کی کلاس کو سٹارٹ کریں گے جو کہ سورہ الانعام آیت 162 پہ بیس کرتی ہے، جس میں ایک ایمان والے کی زندگی کا مقصد بتایا گیا. اچھا، آپ لوگ ریڈنگ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ کچھ نہ کچھ ضرور ریڈنگ کرنی ہے ہمیں ایوری ڈے. ایک تو قرآن کی ریڈنگ کرنی ہے، ریسائٹیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے بھی ہمیں عادت ڈالنی ہے. چلیں ماشاءاللہ، اللہ مبارک. اور ہمارا فوکس کیا ہے اس بک کو پڑھنے کا؟ کہ اپنے حال اور اپنی آخرت کی اصلاح کریں، کہ ہر وقت ہمیں آخرہ اورینٹڈ بننا ہے. ہر وقت مجھے اپنے اندر یہ احساس رکھنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں ہر وقت اللہ کی نظر میں ہوں. اب دیکھیں، یہ جملہ ہی نا انسان کو ایسے جھنجھوڑ سا دیتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کی نظر میں ہوں، تو ایک دم سے ایک انسان کو نا احساس ہوتا ہے کہ مجھے نا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ، اللہ مبارک. بالکل بہترین زندگی گزاریں تاکہ موت بھی بہترین ہو. اور بہترین زندگی کون سی ہے؟ جس میں اچھی عادات ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، ہم اپنے دن کا زیادہ حصہ اللہ کی یاد میں گزاریں. اب مجھے نا ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک کسی کا ایکسپیرینس لگا. تو کسی نے ان کو کہا کہ اچھا، میں نے سنا کہ آپ کو نیند کا کافی مسئلہ ہے، نیند نہیں آپ کو آرام سے آتی. تو کہتی کہ میں اس کو یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں رات کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کروں. وہ کہتی کہ جب سے میں نے تسبیحات کرنا شروع کی ہیں مجھے نیند بھی آنا شروع ہو گئی. تو آپ دیکھیں، ایک تو یہ نا کہ آپ سوچیں اچھا مجھے نیند نہیں آ رہی، کبھی کیا پریشانی ہو، کبھی کیا دوسرا آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیں. آپ کے اچھا آج سارا دن تو اتنی تسبیحات نہیں کی، اب نیند بھی نہیں آ رہی، چلو. یا بعض دفعہ رات کو ایک دم آنکھ کھل جاتی ہے. اب جیسے میری رات کو آنکھ کھل گئی آئی تھنک 4 بجے تھے، اور پھر بعض دفعہ نیند نہیں آتی آپ کو آسانی سے. تو پھر آپ کیا کریں؟ ایسے وقت سے فائدہ اٹھائیں. آپ کہیں اللہ کی طرف سے ایک سائن ہے کہ یہ تو قبولیت کے اوقات والا وقت ہے. اپنے لیے دعائیں مانگیں، نفل پڑھیں، تسبیحات کریں، اور پھر آپ دیکھنا پھر نیند بھی آ جاتی. ایگزیکٹلی پازیٹیو تھنکنگ. اچھا، یہ بتائیں کہ کاموں کو لکھنا آپ نے شروع کیا؟ لکھ رہے ہیں؟ اپنا انالیسس بھی کر رہے ہیں؟ ویری گڈ. روحانی زندگی، روحانی صحت بڑی امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ہمارے دل کی حالت ہے. اور دل کی صحت پہ ہم نے توجہ دینی ہے کیسے؟ نماز اور استغفار کے ذریعے. قرآن کے ساتھ بانڈنگ سٹرونگ کرنی. آپ کی دوستی ہوگی قرآن کے ساتھ؟ ہر روز پڑھ رہے ہیں قرآن؟ ویری گڈ. کتنے پیجز ایوری ڈے آپ ٹارگٹ کرتے ہیں؟ کم از کم اتنا تو مجھے پڑھنا ہے. ماشاءاللہ، 4 منٹ ایکسلنٹ. ایٹ لیسٹ 2 پیجز آپ پڑھ رہے ہیں، ویری گڈ. 4 5، یعنی آپ دیکھیں کہ کوانٹٹی پہ نہ جائیں. میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری عادت پڑ جائے. ایک دفعہ ہمیں نا، ایک دفعہ آپ کو قرآن پڑھنے کی عادت پڑ گی نا ایوری ڈے، پھر آپ خود بخود اپنی ریسائٹیشن بڑھاتے جائیں گے. جیسے آپ دیکھیں مثلاً آپ میں سے جن لوگوں کو 4 نفل پڑھنے کی عادت ہے، جیسے سن رائز کے بعد، کیا آپ کے لیے 6 نفل پڑھنے مشکل ہے؟ 2 اور ایکسٹرا نہیں ہے نا. لیکن جن کو 2 کی بھی عادت نہیں ہے وہ ایک دم 6 کا نہ سوچیں، وہ پہلے 2 پڑھنے شروع کریں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو نیکیوں میں ہوتی ہے نا وہ ہے استقامت. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو بھی وہی عمل پسند ہے نا، جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو. یہ نہیں کہ ایک دن میں نے 12 نفل پڑھ لی اور باقی پورا مہینہ میں سستی میں نے اچھا کرتی ہوں، یہ نہیں. 2 پڑھیں ایوری ڈے. اگر 1 پیج قرآن کا پڑھ رہے روز تو بہت اچھا. کچھ تسبیحات روزانہ کر رہے ہیں، زبردست. ایک دفعہ عادت پڑ گئی نا، پھر تھوڑا کرنے کی عادت ہوتی تو زیادہ بھی کر لیتے. جیسے آپ دیکھیں کہ شروع میں آپ کے لیے، آپ نے جب کوکنگ شروع کی تھی
تو آپ کے لیے ایک ڈش بنانی مشکل ہوتی تھی، آپ کو 2 گھنٹے لگ جاتے تھے ایک ڈش بنانے میں. ایسا ہی ہے نا، ہر ایک اس ٹرائل سے گزرتا ہے نا، کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیسے مجھے کیا کرنا ہے. خاص طور پہ جب پاکستان سے ہم ویسٹ میں آتے تو شروع میں تو چولہوں کی سمجھ نہیں آتی، کبھی کیا جل جاتا ہے، کبھی کیا جل جاتا ہے، کبھی گوشت زیادہ گل جاتا ہے، کبھی بہت سخت ہو جاتا ہے. تو ٹرائل اینڈ ایرر پہ ہم پھر سیکھتے رہتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ ایک وقت تھا کہ آپ سے ایک کھانا بھی جو ہے وہ 2 گھنٹے لگ جاتے تھے، آپ کو 3 گھنٹے لگ جاتے تھے. اب ماشاءاللہ آپ 2-3 ڈشز بنا لیتے ہیں آرام سے، آپ کو کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی. تو ہر چیز کیسے آئی؟ آپ نے گیو اپ نہیں کیا نا. ایک تو ضرورت بھی تھی. جب ہم ضرورت سمجھنا شروع کر دیں گے نا اس کو، کہ اللہ کا ذکر جو ہے میری نیڈ ہے، قرآن میری نیڈ ہے، نماز میری نیڈ ہے، روزہ میری نیڈ ہے، دعائیں میری نیڈ ہے، صدقہ میری نیڈ ہے. جب آپ ان ساری چیزوں کو اپنی ضرورت سمجھنا شروع کر دیں گے، جیسے کھانا پینا ہے، تو پھر آپ کو اس کی ویلیو بھی سمجھ آئے گی. یس. پھر آپ دیکھیں نماز، الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ نماز کی پنچویلٹی پہ توجہ دے رہے ہوں گے، کیونکہ جتنی اچھی نماز اتنا مضبوط ایمان. ہمیں نماز کو اپنی اسٹرینتھ بنانا ہے. اور یہ اسٹرینتھ کیسے آئے گی؟ جب ڈسپلن آئے گا. اور ڈسپلن آتا ہے پابندی کے ساتھ. لیکن انسان ہونے کے ناطے جب کبھی مجھ سے نماز لیٹ ہو جائے کچھ، تو میں نے اس کمی کے لیے اپنے اوپر ایک پینالٹی بھی رکھنی، اور وہ کیا ہے؟ میں نے نوافل کی تعداد بڑھانی ہے. ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی میری زندگی میں سچویشن ہے نا، تو مجھے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کرنا، یعنی نماز پہ کبھی بھی مجھے کمپرومائز نہیں کرنا. پھر آپ دیکھیں اسی طرح روزہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ اگر آپ کو یعنی منڈے تھرسڈے دونوں دن رکھنا مشکل ہے، ایک دن رکھ لیں، منڈے کو رکھ لیں یا صرف تھرسڈے کو رکھ لیں. وہی بات ہے کہ عادت ڈالنے کے لیے نا ونس اے ویک سے سٹارٹ کر لیں. اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اچھا نہیں منڈے بڑا بزی ہوتا ہے، تھرسڈے اچھا ٹیوزڈے وینسڈے سے کوئی دن رکھ لیں. صرف جمعے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، صرف سیٹرڈے کا نہیں رکھنا چاہیے. لیکن باقی اگر کوئی آپ کو لگتا ہے یہ دن میرے لیے تھوڑا ایزی ہے عادت ڈالنے کے لیے، تو آپ رکھ لیں. ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں ہمیں روزہ بھی ڈسپلن کرتا ہے، نہ صرف ہمیں روحانی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی. اوور ایٹنگ کی عادت، اوور تھنکنگ کی عادت، یعنی بہت سارے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں جن میں روزہ ہیلپ کرتا ہے، اور بہت سارے فزیکل پرابلمز ہیں جن کو روزہ سولو کر دیتا ہے. ہماری صلاحیتوں کو پہچاننے کی توفیق ہمیں دیتا ہے روزہ. سیلف ڈسکوری، پوٹینشل پتہ لگتا ہے ہمیں کہ ہمارے اندر کتنی زیادہ اسٹرینتھ ہے. پھر اکاؤنٹیبلٹی سکھاتا ہے، ہمارے اندر تقوی مضبوط ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن تھی، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خاطر روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ. نماز بھی اللہ کے چہرے کی خاطر، روزہ بھی اللہ کے چہرے کی خاطر، ہر عمل اللہ کے چہرے کی خاطر انشاءاللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا بھی مانگے، ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کی. اچھا یہ جو غنا ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو غنا ہے نا، وہ اصل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دل کو ڈسٹریکٹ کرنا. بعض اوقات کچھ چیزیں ہمیں بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اور ہم کوشش کے باوجود نا ان سے نکل نہیں پاتے. جیسے آپ کا دل کرتا ہے کہ مثلا آپ کو کپڑوں کا بہت شوق ہے، اور کوشش کے باوجود نا آپ اپنی فضول خرچی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. تب اللہ سے غنا مانگیں کہ آپ کا دل بے نیاز ہو جائے کپڑوں سے. یعنی اگر ہیں تو ٹھیک ہے الحمدللہ، نہیں بھی ہیں تو کوئی پریشانی نہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ اللہ سے یہ بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صدقے بھی کی توفیق دے، اور دوسرا یہ کہ آپ جب شاپنگ کے لیے جائیں تو آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائیں. یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا ہاں یہ بھی دے دیں، یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ نو، چلو کوئی بات نہیں، کون سا میں روز پاکستان آتی ہوں، اور یہ پتہ نہیں کہ پیچھے کتنی میری کلوزٹ بھری ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں غنا عطا فرمائے. یس.
بازار جانے سے پہلے کہ دعا مانگیں. غنا اصل میں دنیاوی چیزوں سے ہوتی ہے، یعنی جو ایک انسان کے اندر آ جاتی ہے نا لالچ چیزوں کی، یہ بھی ہو میرے پاس، یہ بھی اور ہو، تو اللہ تعالیٰ میں وہ بے نیازی دے دو. اگر ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو بھی الحمدللہ. اس کے پیچھے اپنی نیند نہ، ہم اپنی ڈونٹ لوز یور سلیپ اوور اٹ کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں. ہم نے صدقے کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا کہ صدقہ کرنا بھی انسان کو روحانی مضبوطی دیتا ہے، اور روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا کیا ہے کہ ایک تو ہمارے اندر، اب دیکھیں یہ بھی ہمارے اندر بے نیازی لے کر آتا ہے صدقہ کرنا، کیونکہ جب آپ اپنے ہاتھ سے کچھ دیتے ہیں نا تو پھر آپ کے اندر سے لالچ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے دیا اور میں اسی کے بندوں پہ یا اسی کے راستے میں خرچ کر رہی ہوں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزہ ہمارے دل کے تزکیے کا سبب ہے، اور اسی طرح روزہ ہمارے لیے نیکیوں کے راستے بھی کھولتا ہے. پھر ہم نے افضل صدقے کے بارے میں پڑھا تھا، اور وہ کیا ہے کہ جو انسان ایسے وقت میں کرے جب وہ ہیلدی ہے، جب وہ تھوڑا سا اس کے اندر بخل بھی ہے، اور اس کو یہ بھی پریشانی ہے کہ اگر میں اس سے زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو پھر یہ نہ ہو کہ سیونگ میں کچھ رہے ہی نہ. آپ سیو ضرور کریں، یہ نہیں کہ کچھ بھی سیونگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہ سیونگ آپ کے اندر ہرس اور لالچ نہ بڑھائے کہ آپ بالکل ہی جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہ کریں. بالکل. پھر آپ دیکھیں کہ روزانہ صدقہ کرنا انسان کی جسمانی صحت کو بھی فروغ دیتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہوتی ہے تو ابن آدم کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے، چنانچہ وہ جس سے ملے اس کو سلام کہے تو صدقہ ہے، اس کا نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اس کا برائی سے روکنا صدقہ ہے، اس کا راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا صدقہ ہے، اور اپنی اہلیہ سے صحبت کرنا صدقہ ہے، اور ان سب سے دوحا کی 2 رکعتیں کفایت کرتی. یعنی آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، یعنی آپ کسی کو سلام کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، آپ کسی کو اچھی بات بتاتے وہ بھی صدقہ ہے، آپ کسی کو برائی سے روکتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، آپ کوئی تکلیف دہ چیز، جیسے آپ دیکھیں گھر میں تکلیف دہ چیز کیا ہو سکتی، جیسے مثلاً جوتے راستے میں نہ اتارے. جیسے بعض اب گھروں میں کارپٹ ہوتی ہے تو ہم جوتے اتار کے جلدی میں آ جاتے ہیں نا، تو کتنے دفعہ بچے ٹرپ کرتے ہیں یا باقی گھر کے لوگ ٹرپ کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا احساس کرنا کہ بالکل جیسے کارپٹ کا اگر کونا ہل گیا تو اچھا خیر ہے کچھ نہیں ہوتا. یہ بعض دفعہ یہ کہ جائے نماز بچھائی ادھر ہی چھوڑ دی، اس پر لوگ ٹرپ ہو جاتے ہیں، یا فرنیچر ایسی جگہ پہ رکھ دینا. اب کیا ہے کہ آپ اس وقت سوچیں کہ اچھا ہاں نہیں اس سے دوسرے کو تکلیف ہو سکتی. ایگزیکٹلی بہت اچھی مثال آپ نے دی کہ باتھ روم کا جو فرش ہے وہ گیلا چھوڑ دینا، سنک گیلا چھوڑ دینا. اب دیکھیں کہ سنک سے کوئی سلپ تو نہیں ہوتا، لیکن ایک اذیت ہوتی ہے نا جو بھی آتا ہے. اسی طرح ٹوائلٹ سیٹ کو گیلا کر دینا، ان سے اذیت بھی ہوتی ہے اور پھر دوسرا ایک تکلیف میں بھی آتا ہے. لیکن اگر آپ واش روم سے نکلنے سے پہلے اچھے سے ڈرائی کر کے نکلتے ہیں یہ سوچ کے کہ جو بعد میں آئے اس کو اذیت تکلیف نہ ہو، تو یہ بھی صدقہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح اپنے شوہر کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ بھی صدقہ ہے. یعنی کہ اچھا تعلق ہو آپ کا، اس سے محبت کا تعلق ہو، ایک فزیکل ریلیشن ہو، اور پھر یہ کہ اس میں کوئی ناگواری اور یہ نہیں یہ کیا اور اس طرح کی منہ بنانے کے بجائے انسان کیا سوچے کہ یہ بھی صدقہ ہے، خوش دلی سے اپنے اسپاؤس کے ساتھ وقت گزارے. اور پھر آپ دیکھیں اسی طرح اگر ایک انسان سن رائز کے بعد 2 نفل پڑھتا ہے تو وہ بھی اس کے جوڑوں کا صدقہ ہے. جیسے یہ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ہماری اسٹوڈنٹ کہہ رہی تھی کہ ان کو بہت بیک کی تکلیف تھی، تو کہتی ہیں کہ میں میں نفل پڑھ کے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ یہ میرے جوڑوں کا صدقہ ہے تو میری
کمر کی تکلیف کو ٹھیک کر دے. وہ کہتی ہیں الحمدللہ مسلسل نفل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ مہینوں میں سے شفا دے دی. تو اس لیے آپ دیکھیں کوئی بھی آپ کو جوڑوں کی تکلیف ہے نا، جوائنٹس کی، جیسے آپ کے ہمارے پورے جسم میں جوائنٹس ہیں، بعض دفعہ بازو کے، بعض دفعہ فروزن شولڈر ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو رسٹ کا مسئلہ ہے، بعض لوگوں کو گھٹنوں کا مسئلہ ہے، بیک کا ہے، ہپ بون کا ہے، کہیں بھی ہے. بس یہ نیت کر کے کہ یہ میرے جوڑوں کا صدقہ ہے یہ 2 نفل. آپ دیکھیں اللہ کے لیے کریں، کیونکہ ایک جملہ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں تاکہ اس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو، آپ کی نیت اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے، لوگوں کی خوشی نہیں ہونی چاہیے. بس اس چیز کو تھوڑا سا دھیان رکھیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اب میں آپ کو نا ایک مثال سے یہ بات سمجھاتی ہوں جو آپ نے سوال کیا نا کہ ہماری کیا نیت ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے آسانی یا اللہ کی خوشی. جب اللہ کی خوشی کے لیے ہوتا ہے نا تو کوئی انسان احسان نہیں جتاتا. جیسے مثلا آپ نے جوتے جگہ پہ رکھے لیکن کسی اور نے آپ کے گھر میں سے جوتے ایسی جگہ رکھے اور آپ اس سے ٹرپ ہوئے، گرنے لگے تھے. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت یہ کہیں کبھی دیکھے میں نے جوتے ایسے اتارے ہوں، میں جب بھی جوتے اتارتی ہوں نا میں کارنر میں اتارتی ہوں تاکہ کسی کو لگے نا. کبھی دیکھا میں نے ایسے جائے نماز چھوڑی ہو، کبھی دیکھا میں نے ایسے باتھ روم چھوڑا. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ایک نیکی کی اور پھر ساتھ ہی آپ نے جتا کے اس کو ضائع کر دی. اب یہ ہے کہ آپ اذیت میں ہیں لیکن آپ خاموشی سے پھر کچھ نہیں کہتے اور آپ دل میں کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے ایسے نہیں کیا، اللہ میری نیکی کو قبول کر لے. تو جہاں پہ احسان جتانا آ جاتا ہے وہاں پہ پھر وہ اللہ کے لیے نہیں رہتی. لیکن آپ نے کیا اللہ کی خاطر، اور پھر آپ کو یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ جیسے آتا ہے نا حدیث میں کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم بندوں کو کوئی بھی فائدہ پہنچاتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے نا، تو یہ بات اللہ کو راضی کرتی، خوش کرتی ہے. لیکن نیت بندوں کی خوشی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتے ہیں نا، my دعا مخرج was not good even after practice. My group buddy told me to give صدقہ with دعا. ماشاءاللہ اللہ مبارک. یس. کیونکہ آپ دیکھیں آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں اور ایک آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہو رہی ہے نا کہ دینے سے انشاءاللہ اور برکت آئے گی. تو صدقہ آپ کے دل کو بھی روشن کرتا ہے اور آپ کی روح بھی روشن ہو جاتی ہے اس سے انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں کہ ویسے تو صدقے کی اتنی ساری اقسام ہیں لیکن میں چاہ رہی تھی کہ ہم کچھ چیزوں کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ. آپ جب بھی کوئی اچھی بات کریں نا تو آپ یہ سوچا کریں کہ یعنی آپ کی زندگی میں ہر وقت ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی بات کا جواب اچھی طرح دے سکتے ہیں یا بری طرح دے سکتے ہیں. ہوتا ہے ایسے آپ کے ساتھ؟ کسی نے آپ کو میسج کیا تو آپ کے پاس چوائس ہے، یا تو آپ اس میسج کا اچھا سا جواب دیں یا بہت برا سا جواب دیں. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کیا سوچیں کہ میں نے اچھی بات کرنی ہے کیونکہ اچھی بات بھی صدقہ ہے. مجھے برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے کیونکہ بھلائی کی بات صدقہ ہے. مجھے تانے کا جواب صبر سے دینا ہے کیونکہ اچھی بات صدقہ ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے بری بات کہنے کی، جھوٹ بولنے کی، لیکن آپ اچھی بات کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، تو سوچا کریں کہ ہر اچھی بات صدقہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے خوشامد نا. خوشامد آپ سب کو پتا ہے نا. خوشامد کیا ہوتا ہے کہ آپ بٹرنگ کرتے ہیں دوسرے کا فیور لینے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کسی کا دل خوش کرتے ہیں کیونکہ واقعی ہی وہ شخص اس بات کو ڈیزرو کرتا. تو اگر آپ کسی کی اچھی بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کسی کی اچھی عادت کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے. تب آپ دیکھیں جیسے مثلاً
آپ کے بچے نے آپ کو پانی لا کے دیا تو آپ کہیں کہ جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تب آپ دیکھیں آپ نے ایک اچھی بات کر دی، اس نے ایک چھوٹا سا کام کیا اور دوسرا آپ نے اس کو اپریشیٹ کر دیا. اور بعض ماں باپ کیا کہتے ہیں، ہم نے راتیں جاگ جاگ کے ان کو پالا ہے، تو کیا ایک گلاس پانی لا دیا تو کیا اس نے بڑا کام کر دیا. یعنی آپ دیکھیں کہ ہر وقت ہمارے پاس نا ایک چوائس ہوتی کہ ہم گھر کا ماحول اچھا بنا لیں یا ہم اپنی اچھی باتوں سے پازیٹیوٹی اس انوائرمنٹ میں لے کر آئیں. تو اس لیے کبھی بھی آپ ڈائننگ ٹیبل میں بیٹھے ہوئے اچھی بات کرتے ہیں، آپ مثلا چلتے پھرتے اچھی بات کرتے ہیں، سلام کرنا اچھی بات ہے. جیسے آپ کوئی بھی آتا ہے تو آپ اس کو سلام کرتے ہیں، گھر میں سے کوئی بھی آپ کو کبھی بھی نظر آتا ہے، صبح اٹھ کے آپ اپنے شوہر کو سلام کرتے ہیں، یہ آپ اپنے بچوں کو سلام کرتے ہیں. اب انتظار میں نہ رہا کریں میں بڑی ہوں تو مجھے سب کو سلام کرنا چاہیے. نہیں، آپ کے یہ تو اچھی بات ہے مجھے صبح صبح صدقہ کرنا ہے سلام کر کے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اصل میں یہ کون کر سکتا ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہے. قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ قول معروف صدقہ. یہ پڑھ چکے نا آپ لوگ سورہ آل عمران میں، نہیں سوری سورہ البقرہ میں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ہی آدمیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک تو اس شخص پر جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا پھر اس کو نیک کاموں پر خرچ کرنے کی توفیق دی. ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے اس کو مال دیا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جیسے آپ دیکھیں ہوتا ہے نا رش. کئی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ کسی نے ماشاءاللہ 1 ملین دیا مسجد کے لیے، کسی نے 10,000 مسجد کی کارپٹ کے لیے دیے، کسی نے اسکول بنانے کے لیے اتنے دے دیے. تو ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے اور ہم پھر رش بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنا مال دے کہ میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں. ماشاءاللہ، اللہ مبارک. پھر آپ دیکھیں دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا اور وہ اس کے مطابق عمل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے اور اس کے مطابق عمل کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنی سپیچ کو دیکھنا. اب آپ دیکھیں کہ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا نا، یہ ہم نے جب جنگ احد کا واقعہ آتا ہے سورہ آل عمران میں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے. تو اب آپ دیکھیں کہ عمل میں سب سے پہلی چیز گفتگو ہے کہ میری سپیچ کیسی ہے. میں بہت ہارڈ ورکنگ ہو سکتی ہوں، میں بہت میرے اندر سکلز ہو سکتی ہیں، لیکن اگر میری بات چیت کا طریقہ اچھا نہیں ہے تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے عمل پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. چوائس آف ورڈز، بات کا انداز، میسج کا انداز کیسا ہے. میں کسی کو ٹیکسٹ میسج کر رہی ہوں تو میری ٹون کیسی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اس طرح میسج شروع کرتے ہیں، آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ. آپ دیکھیں ہماری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی قدر ہے، ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ اس طرح کے جملوں سے بات شروع کر کے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. یس، آپ کی وائس کی ٹون اور آپ کی چوائس آف ورڈز یہ دونوں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر میرے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے تو اس پر عمل میں سب سے پہلے مجھے اپنی باتوں کو دیکھنا ہے، میری باتیں کیسی ہیں، ان میں کتنی امپروومنٹ آئی. اور پھر آپ اپنے عمل سے دوسروں کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں نا. اب دیکھیں یہ تو ہر ایک کو پتا ہے نا، ہر کوئی کہتا ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، ایسا ہی ہے نا. یعنی جو بات ہم اپنے عمل سے سکھا سکتے ہیں وہ آپ صرف باتیں کر کے نہیں سکھا سکتے. تو اس لیے ہم نے اپنی گفتگو کو خوبصورت بنانا ہے اور کیا سوچنا ہے کہ ہر اچھی بات جو میری طرف سے صدقہ لکھی جا رہی ہے. جیسے آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ
آپ تانوں کے انداز میں اپنے بچوں سے بات کریں. آپ کہے کہ پتہ نہیں کون سا دن ہوگا نا جب میرے کہے بغیر ہی یہ لوگ نماز پڑھ لیں گے. پتہ نہیں کون سا دن ہوگا نا میرے کہے بغیر ہی سب پلیٹیں اٹھا کے سنک میں رکھ دیں گے. ہمارے تو یہی غم بھی ختم نہیں ہوتے کہ بچوں نے پلیٹیں سنک میں نہیں رکھی اور انہوں نے یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا. تب آپ دیکھیں کہ آپ اس وقت سوچا کریں کہ میری چوائس آف ورڈز اچھی ہونی چاہیے. آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہ یا اللہ میرے بچوں کو نماز کا پابند بنا دے. یا اللہ میرے بچوں کی عادات کو خوبصورت بنا دے. ان کا اخلاق خوبصورت بنا دے. اب آپ اچھی بات کریں صدقہ بساطت کریں. یس. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. جی بالکل. یعنی بہت سارے ایسے واقعات ہم سنتے ہیں کہ صرف جیسے ضد میں پھر بچے آ جاتے ہیں اور پھر نماز نہیں پڑھتے, حجاب نہیں لینا چاہتے. تو اس لیے عمل, اور جب آپ بات کوئی بھی کریں ریمائنڈر دیں تو چوائس آف ورڈز اچھا کریں. پھر آپ دیکھیں دعا کی 2 رکعتیں یہ صدقہ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا 60 جوڑوں کا صدقہ انشاءاللہ ہر روز ہم نے کرنا ہے. پھر دوسری قسم ہے صدقہ کرنے کی علم. ایک تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ جو دین کا علم لوگوں کو سکھا رہے ہیں نا, تو یہ بھی صدقہ ہے. جیسے مثلا آپ نے کسی کو کوئی دعا سکھا دی, آپ نے کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بہت درد ہو رہا ہے مجھے نا, صبح سے سر میں درد ہو رہا ہے, آپ اس کو دعا بھیج دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا یہ دعا نا دم کر کے 7 دفعہ اپنی سر پہ ہاتھ رکھ کے دم کرو, ٹھیک ہو جائے گا. آپ سورہ فاتحہ بتا دیتے اس کو. اب کیا ہے کہ یہ دین کا علم آپ سکھا رہے ہیں, نماز بتا دی یا روزے کے بارے میں بتا دیا. اسی طرح آپ دیکھیں اگر آپ کوئی دنیاوی علم بھی سکھا دیتے ہیں, مثلا آپ کو کمپیوٹر آتا ہے تو آپ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کوئی چیز سکھا دیتے ہیں. بالکل جیسے آپ کورس کا لنک شیئر کرتے ہیں, ساتھ ہی آپ ان کو کہتے ہیں اچھا میں آپ کو ہیلپ کر دوں, رجسٹر کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتا سکتی ہوں, بہت آسان ہے. جیسے آپ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے یہاں اچھا وہ نا پہلے آپ کو اکاؤنٹ بنانا پڑے گا, پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا, پھر آپ وہ دوسرا بندہ سن کے ہی ڈر جائے گا. دوسرا کیا ہے کہ آپ اس طرح بات کریں, میں آپ کو ہیلپ کر دوں کورس میں رجسٹر کرنے, بہت ایزی ہے, بس 2-3 سٹیپس ہیں, فٹوفٹ ہو جاتا ہے, 5 منٹ لگیں گے ہارڈلی. اور آپ بس آپ کی یہ جو بات ہے نا کہ آپ کہیں گے تو بڑا آسان ہے, اتنا مشکل تو نہیں. اب دیکھیں کہ مجھے یاد ہے میں جب شروع میں آئی نا تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنا بہت مشکل ہے, یہ جو لوگ ہیں نا یہ ایسے ہوتے ہیں اور ہمیں دیکھ کے نا انہوں نے ہمیں فیل کرنا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. لیکن یہ تھا کہ مجھے کسی نے کہا کہ نہیں, آپ اپنے کانفیڈنٹ ہو کے گاڑی چلاؤ, الحمدللہ آپ کانفیڈنٹ ہو تو ڈزنٹ میٹر, انہوں نے صرف آپ کی اسکل کو دیکھنا. لیکن میں نے دیکھا کہ ایک مزاج ہے لوگوں کا ڈسکریج کرنے کا دوسروں کو نا, تو ہمیں نا ان لوگوں میں سے نہیں بننا جو ہر چیز میں دوسرے کو ڈسکریج کرے. نہیں نہیں تم نہیں کر سکتی, نہیں نہیں تم سے نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو کوئی بھی اسکل آتی, اسی طرح آپ دیکھیں کسی کو کھانا پکانا سکھا دینا, کسی کو صفائی سکھا دینا, کسی کو برتن دھونے سکھا دینا. یعنی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ برتن کیسے دھوتے ہیں. یعنی ایک سیکوینس ہوتا ہے نا کہ پہلے آپ کپس دھوئیں, پہلے گلاس دھوئیں, پھر اس کے بعد کم چکنے برتن دھوئیں, پھر سب سے چکنے برتن دھوئیں. ٹھیک ہے, ایک سیکوینس ہوتا ہے نا برتن دھونے کا. آپ یہ کسی کو چھوٹی سی بات بتا دیں تو یہ بھی صدقہ ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جو بھی آپ علم کیا ہے, کوئی بھی علم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, چاہے وہ دین کا ہے چاہے وہ دنیا کا ہے, اگر آپ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں, دوسروں کو سکھاتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے صدقہ ہے. جیسے آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو واٹس ایپ پہ میسیجز نہیں فارورڈ کرنے آتے, میسیج ڈاؤن لوڈ نہیں کرنے آتے, آپ یہ ان کو سکھا دیں. فون پہ کوئی اچھی ایپ ہے اس کا استعمال سکھا دیں, زوم سکھا دیں. تو جب ہم یہ سوچیں گے نا کہ یہ ساری چیزیں صدقہ ہیں, تو پھر آپ اور زیادہ خوشی سے اس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں گے. اور پھر آپ یہ سوچئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا. اب آپ دیکھیں، آپ اللہ کی خاطر اپنا علم سکھا رہے ہیں، آپ خرچ کر رہے ہیں نا، اپنا وقت دے رہے ہیں نا. سپینڈنگ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں کسی کو سکھانے کے لیے. تو آپ یہ سوچیں کہ جو آپ سپینڈ کر رہے ہیں نا، چاہے وہ ٹائم ہے چاہے وہ پیسہ ہے، اگر اللہ کی خاطر ہے تو 700 ٹائمز وہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے، اتنا آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے. سکھانے سے کبھی کام میں برکت نہیں ختم ہوتی، ہاں اپنے تک رکھنے سے ختم ہوتی. جتنا جو انسان دوسروں کو سکھاتا ہے وہ پہلے ایک ندی ہوتی ہے، پھر وہ دریا بنتا ہے، پھر وہ سمندر بن جاتا ہے، یعنی اتنی خیر اس کی آگے پھیلتی چلی جاتی. پھر آپ دیکھیں اسی طرح اذکار اور تسبیحات بھی صدقہ ہیں. جیسے خاص طور پہ ایک حدیث میں ان 3 اذکار کے بارے میں آتا ہے کہ تمہارا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، تمہارا الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، تمہارا اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. اور الحمدللہ آج کل ہم اپنی عادت ڈال رہے ہیں نا کہ ہم تسبیحات بھی کریں. تب آپ دیکھیں کہ آپ پھر یہ سوچا کریں کہ آج میں تسبیحات کے ذریعے بھی صدقہ کروں گی، مال کا بھی صدقہ کروں گی، اس کا بھی کسی کو کوئی بات سکھا کے بھی صدقہ کروں گی. یعنی ہم سب ان کاموں کو کر رہے ہیں، لیکن بس ہمیں اپنی نیت کو تھوڑا فکس کرنا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پھر ہمیں یہ کام بوجھ نہیں لگیں گے، پھر ہم زیادہ خوشی سے، زیادہ موٹیویشن سے کریں گے. بالکل کوکنگ بھی ایگزیکٹلی. پھر آپ دیکھیں مال کا صدقہ، یعنی جب آپ کو اللہ تعالیٰ استطاعت دے، وسعت دے، آپ اللہ کے راستے میں اپنے مال سے بھی صدقہ کریں. اگر آپ $1 صدقہ کرتے، 1 روپیہ جو بھی آپ کی کرنسی ہے، تو آپ سوچیں کہ اگر آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص ہے اور آپ نے اللہ کے راستے میں دیا فی سبیل اللہ، تو 700 اس کا اجر ہے، 700 ٹائمز اور اس سے بھی زیادہ. واللہ یضاعف لمن یشاء. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے صدقے کو کیسے نرش کرتے ہیں نا، کہ جیسے ایک چھوٹا سا جو گائے کا بچہ ہوتا ہے وہ نرش کرتا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب تک ہماری نیت اللہ کے لیے خالص رہتی ہے اس کا اجر بڑھتا رہتا ہے، حالانکہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. آپ لوگوں نے احد پہاڑ دیکھا ہوا ہے نا؟ میں جب بھی دیکھتی ہوں نا تو مجھے ہمیشہ وہی حدیث یاد آ جاتی ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو کے جب صدقہ کیا جاتا ہے تو اس کا اجر اتنا بڑھ جاتا ہے جتنا کہ احد پہاڑ ہے. اور آپ سب کو یہ پتا ہے نا کہ پہاڑ جو ہے وہ نیل کی طرح ہوتے ہیں نا، جو میخیں ہوتی ہیں اس کا ایک حصہ باہر اور 3 حصے اندر ہوتے ہیں نا. آپ سوچیں کہ وہ پہاڑ کتنا بڑا ہوگا، باہر بھی اتنا زیادہ ہے، اندر 3 گنا زیادہ. پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. یعنی دل جب بوجھل ہوتا ہے نا، جیسے ایک تو ہم استغفار کر کے دل کی صفائی کر رہے ہیں نا، اسی طرح صدقہ گناہوں کو بھی مٹاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعب بن عجرہ سے فرماتے ہوئے سنا، اے کعب بن عجرہ، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے. یعنی ایسے کہ جیسے وائپ آؤٹ کر دیے، وہ کو ختم کر دیے. آگ پہ پانی ڈالے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کو ختم ہو جاتی ہے نا. اسی طرح انسان کے اندر اگر گناہوں کی آگ جل رہی ہے اور اس کی روح زخمی ہے، تکلیف میں ہے، اس کی زندگی میں مصیبتیں پریشانیاں ہیں ان گناہوں کی وجہ سے، تو کثرت سے صدقہ کرے اللہ کے راستے میں، تو صدقہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں اسی طرح ایک اور جو صدقے کی قسم ہے، ایک تو ہمیں جو اللہ نے دیا علم وہ ہم دوسروں کو سکھا رہے ہیں نا. دوسرا کیا ہے کہ کسی کی تعلیم کے حصول میں مدد کر دیں آپ. جیسے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ دوسروں کو سپانسر کرتے ہیں نا، کسی کی فیس سپانسر کر دی، کسی کے لیے بک سپانسر کر دی، کسی کو اور چیزیں لے دی. اب یہ کیا ہے کہ یہ بھی ایک صدقے کی قسم ہے.
کہ کوئی انسان علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے اور آپ ہر سال نیا فون لے سکتے ہیں یا ہر 2-3 سال بعد آپ نیا فون لے سکتے ہیں. اب کیا ہے کہ آپ اسی وقت سوچ لیں کہ جب میں نیا فون لوں گی تو یہ پرانا فون میں نے فلاں کو دینا ہے اور اس سے میں کہوں گی کہ تم اس پہ کلاسز لینا، اس پہ لیکچرز کو سننا، اس کو اس طرح استعمال کرنا. یعنی آپ اس کو استعمال بھی بتائیں ساتھ ساتھ نا، کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ روحانی ترقی کرے اس لیے آپ اپنا فون اس کو دے رہے ہیں، یا اس لیے اب بعض ہم لیپ ٹاپ نیا لیتے ہیں پرانا کسی کو ڈونیٹ کرنے. تو اگر آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ اس کی وجہ سے یہ دین سیکھے، دین میں آگے بڑھے، تو وہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کے ذریعے آپ خیر کی چابیاں بن جاتے ہیں. خود بھی خیر ہیں آپ اور دوسروں تک بھی خیر پہنچا رہے ہیں. جی بالکل، موبائل بھی صدقہ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹ وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ اگر استطاعت ہے تو. کیونکہ ماشاءاللہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہر دوسرے سال موبائل چینج کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا دوسرا موبائل کسی کو ڈونیٹ کر دیا. مجھے کسی اسٹوڈنٹ نے بتایا تھا کہ ان کی بہن نے ان کو دیا تھا. وہ کہتی ہیں کہ میری بہن نے مجھے کہا تھا کہ اس لیے تاکہ زوم پہ کلاس لے سکو تم آسانی سے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ بہن نے دیا اور ساتھ ہی ان کو قرآن سے بھی جوڑ دیا ماشاءاللہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً کچھ لوگ خیر کی چابیاں اور شر کے تالے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ شر کی چابیاں اور خیر کے تالے ہوتے ہیں. بس خوشخبری اس کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ نے خیر کی راہیں کھول دی، اور ہلاکت اس آدمی کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ نے شر کی راہیں کھول دی. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کے ہاتھ سے خیر کی راہیں کھلتی. ہاتھ سے کیا کیا کام ہوتے ہیں نا. اب دیکھیں ہاتھ سے صدقہ بھی ہوتا ہے، ہاتھ سے آپ کسی کی مدد بھی کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے بھی ہیں، ہاتھ سے اشارے بھی کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو خیر کی راہیں کھولنے والے، لوگوں کو آئیڈیاز دینے والے ہوں. یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو کہتے نہیں میں تو بڑی مصروف ہوں، اور تو آپ کے نہیں پتہ ہے آپ کو جو آن لائن کورسز ہیں نا ان میں سیلف پیسڈ کا آپشن بھی ہوتا ہے. جو بھی آپ کو ویک میں ایک دن آپ نکال لیں اور آرام سے آپ اپنی قرآن کی سٹڈی جاری رکھیں. آپ کے سکون اور اطمینان کے لیے ضروری ہے. آپ کو یہ جو ایگزائٹی ہوتی ہے نا، پریشانی ہوتی ہے، آپ دیکھنا آپ کلاس جوائن کرو کتنا آپ کو اچھا لگے گا. ابھی آپ نا دوسرے کے لیے خیر کی رستے کھول رہے ہیں. اور کچھ لوگ جیسے مجھے نا اتنی ہنسی آئی ایک دفعہ کسی نے کہا کہ وہ میں نا تعلیم القرآن کرنا چاہتی ہوں لیکن مجھے کسی نے بتایا تھا کہ بہت زیادہ کوئز ہوتے ہیں، بہت زیادہ سبق یاد کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ سنانا پڑتا ہے، تو میں تو اتنا کچھ نہیں کر سکتی. اب آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پہلے بیچاروں کو ڈرا دیا کہ وہ آئیں ہی نہ. جی کچھ لوگ اب آپ دیکھیں جو ڈراتے وہ خیر کی رستے تو نہیں کھول رہے نا. میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ آپ سب نے جب یہ کورس جوائن کیا تھا تو آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کے اندر کتنا پوٹینشل ہے. ایسا ہی ہے نا. لیکن جب آپ آ گئے تو اب آپ نے اپنے پوٹینشل کو ڈسکور کیا ہے نا. آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ ترجمہ یاد کر سکتے ہیں، آپ کو نہیں پتا تھا آپ کو تجوید کے رولز آ جائیں گے، آپ کو نہیں پتا تھا آپ کو گرامر آ جائے گی، آپ کو نہیں پتا تھا آپ کو یو نو تفسیر کتنی اچھی سمجھ آ جائے گی، آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ صرف عربی سنیں گے اور آپ کو ترجمہ سمجھ آ جائے گا. ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا. لیکن آپ خیر کی چابی بنیں، لوگوں کے لیے خیر کے رستے کھولیں، اور آپ کہیں کہ میں نے تو ایسے ایسے اپنے پوٹینشل ڈسکور کیے جو مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی سکلز دی ہوئی ہیں. الحمدللہ. یس اللہ مبارک. یس. پھر آپ دیکھیں کہ گھر والوں کی خدمت اور ان پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. یعنی یہ کیسے صدقہ ہے؟ کیونکہ آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں نا.
تو اگر گھر والوں کے کوئی بھی کام کریں تو پھر مثلا آپ دیکھیں اس طرح کے کبھی جملے نہ بولیں، تم لوگوں نے تو مجھے اپنی میڈ ہی سمجھ لیا ہے، ایک فری کی میڈ سب کو ملی ہوئی ہے، اب یہ کر دیں اب وہ کر دیں۔ آپ یہ سوچا کریں کہ ماشاءاللہ اللہ مبارک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی ہمت دی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں میں تو کئی دفعہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ میں اپنے گھر کے سارے کام کر سکتی ہوں۔ اللہ کا احسان ہے، شکر ہے، کوئی میڈ نہیں، کچھ بھی نہیں، الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ چیز کتنی ہمیں ہیلدی بھی رکھتی ہے نا، آپ ایکٹیو رہتے ہیں، کیونکہ بہت ریگولرلی بعض وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ گھر کے بھی کام سارے خود کرتے ہیں تو یہ بھی تو ایک ایکسرسائز ہے نا۔ تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ لانڈری کر رہے ہیں، آپ کوکنگ کر رہے ہیں، آپ کلیننگ کر رہے ہیں، آپ برتن دھو رہے ہیں، یہ مسلسل آپ کی ایکسرسائز ہے۔ یس، پیسے کی بھی بچت، وہ پیسے ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ کسی میڈ کو دیں۔ اب آپ سوچیں کہ جو لوگ اپنے سرونٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں انہی میں زیادہ ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، یعنی سستی سے پھر آپ دیکھیں ظاہر ہے ہر وقت بیٹھے رہنا بیٹھے رہنا بیٹھے رہنا، تو پھر کیا ہوگا؟ سرکولیشن پور ہے، تو بہت سارے ہیلتھ کے ریزن جو ایشوز ہوتے ہیں نا وہ ان ایکٹیویٹی سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اتنی ہمت طاقت دی ہے ماشاءاللہ۔ ہاں یہ تو ہے کہ استری کرنا مشکل کام ہے، لیکن مجھے جو چیز ہیلپ کرتی نا وہ یہ کہ ایک لیکچر لگا لیں ساتھ اور ساتھ ساتھ استری کر لیں بس، اور پھر یہ کہ جیسے تھوڑا تھوڑا کر کے کریں، زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن ہاف این آور رکھ لیا، 45 منٹس، اچھا اتنے ٹائم میں استری کرنا ہے بس، جتنا ہو گیا ٹھیک ہے، باقی بعد میں کنٹینیو کر لیں۔ یس، بالکل الحمدللہ، ایگزیکٹلی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ خوشی سے کریں، اسی طرح گھر والوں پہ خرچ بھی کریں۔ آپ اپنے گھر والوں کو گفٹ لے کے دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ مبارک۔ اب کیا سوچا کریں کہ یہ بھی صدقہ ہے میری طرف سے، کیونکہ اب یہ سوچنا کہ انہوں نے تو کبھی کچھ دیا نہیں، جیسے خاص طور پہ کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں، میرے شوہر نے تو کبھی مجھے پھول تک نہیں لا کے دیا۔ کوئی بات نہیں، وہ نہ دیں، آپ دے دیں، آپ پھول بھی دے دیں اور آپ گلدستہ بھی دے دیں اور آپ فون بھی لے دیں، آپ ان کو کپڑے بھی لے دیں، کوئی بات نہیں، آپ صدقہ کر دیں نا، کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل، آئس کریم، پیزا، ٹریٹس، ایگزیکٹلی، تھوڑا سا مینشن کریں اس کو تو اچھا لگے گا سب کو، آپ کے اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے میری طرف سے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگرچہ یہ کانٹیکس زکوٰۃ کے اس میں ہے، لیکن اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ عورت کو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا چاہیے، اور اگر اتنے ضرورت مند ہوں شوہر اور بچے، یعنی شوہر خاص طور پہ، بچوں کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی لیکن شوہر کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی، یعنی ان ایکسٹریم سچویشن اگر کبھی ایسا ہو تو، لیکن آپ کو حکم پتا ہونا چاہیے۔ یس بالکل، یہ بھی صدقہ ہے گھر والوں پہ خرچ کرنا۔ زینب ابن مسعود علیہ عنہ بیوی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ نے صدقے کا حکم دیا تھا اور میرے پاس بھی کچھ زیور ہے جسے میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے خاوند ابن مسعود یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اور ان کے لڑکے ان مسکینوں سے زیادہ مستحق ہیں جن پر میں صدقہ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحیح کہا، تمہارے شوہر اور تمہارے لڑکے صدقے کے ان سے زیادہ مستحق ہیں جنہیں تم صدقے کے طور پر دو گے۔ معلوم ہوا کہ اقارب اگر محتاج ہوں تو صدقہ کے اولین مستحق وہی ہیں۔ یس، تو اس لیے آپ دیکھیں گھر والوں پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور اصل میں اس کو صدقہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ صدقہ ہر وہ عمل ہوتا ہے جو آپ اللہ کی خاطر خوشی سے کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اسی طرح کسی کو دعائیں دینا بھی صدقہ ہے۔ Is it صدقہ to spend on wealthy family؟ جی ہاں بالکل، آپ دیکھیں صدقہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو امیر رشتہ دار ہوتے ہیں نا ان کو ہم زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ زکوٰۃ کے تو مستحق نہیں ہے، لیکن آپ ان کو صدقہ دے سکتے ہیں۔ یعنی صدقہ کیا ہوتا ہے؟
آپ کوئی گفٹ دے سکتے ہیں، آپ ان کو پیسے دے سکتے ہیں. آپ یہ نہ سوچا کریں اچھا وہ تو اتنے امیر ہیں ان کو کیا ضرورت ہے، میں غریبوں کو کیوں نہ دوں. نہیں، یہ صلہ رحمی کی نیت سے کریں. آپ کیا سوچیں کہ تہادو تہابو، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے اس طرح. تو اس لیے یہ مائنڈ سیٹ چینج کریں. ہم نے اللہ کی خاطر کرنا ہے اور مجھے اپنے دل میں جو ہے نا غنی بننا ہے. یہ نہیں سوچنا میں نے کہ اچھا یہ چونکہ امیر ہے ان کو نہیں دینا، اور یہ چونکہ غریب ہے صرف ان کو دینا. اور پھر آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ نا کچھ لوگ اس طرح بھی باتوں سے تکلیف دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ نا میں تمہارے لیے کچھ نہیں لائے، کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، اللہ نے تو تمہیں سب کچھ دیا. بھئی آپ نہ دیں، آپ کو یہ مینشن کرنا ضروری تھا سب کے سامنے شرمندہ کرنے کے لیے؟ مثلا مجھے اس طرح کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی لوگوں کی نا، کہ ٹھیک ہے بھئی آپ نے کسی کو نہیں دینا چونکہ وہ ماشاءاللہ بہت ویل آف ہیں، لیکن سب کے سامنے اس شخص کو شرمندہ کرنے کی کیا ضرورت؟ ہاں ان چیزوں کی آپ کو کیا ضرورت، اور آپ کی کیا آپ کے سامنے کیا حیثیت؟ بھئی تحفہ تحفہ ہوتا ہے، وہ کسی کی حیثیت یا اس کے مطابق نہیں ہوتا، آپ کی محبت ہوتی ہے کسی کے لیے. بالکل. ہاں جی بالکل، آپ کے تو سٹینڈرڈ بڑا ہائی ہے. یس. آپ دیکھیں اعتدال سے رہنا. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف غریب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور امیروں کو چھوڑ دے. صلہ رحمی تو ہمیں سب کے ساتھ کرنی، اور اچھے تعلقات کی یہ کی ہے کہ آپ تحفے دیں. آپ دیکھیں ہم نے ایک دفعہ ہماری کلاس میں اسکالر آئے تھے، تو فیملی جیسے ریلیشن پہ بات کر رہے تھے، تو کسی نے کہا نا کہ مثلا میری 2 نندیں اور میری بالکل ان سے نہیں بنتی ہے، اور میں جتنی مرضی کوشش کر لوں. تو انہوں نے کہا آپ ان کو تحفے بھیجنے شروع کریں. تو وہ کہتی میں اتنے تحفے دیتی ہوں، کہتی دیتی رہیں، انشاءاللہ ایک دن آپ کے تحفے دینا ان کا دل بدلے گا. تو آپ دیکھیں کہ دینے والا ہمیشہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہوتا ہے. تو آپ دینے والے بنے، بس ہر وقت حیثیت لوگوں کی دیکھ کے پک اینڈ چوز نہ کیا کریں. الحمدللہ بالکل. اور پھر آپ دیکھیں کیا آپ کو خوشی نہیں ہوتی اگر آپ کو گفٹ دیتا ہے؟ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ اپنا بتائیں، کوئی بھی آپ کا ریلیٹیو ہے آپ کو گفٹ دے رہا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو کیا فیلنگ آتی ہے؟ جیسے مجھے کوئی گفٹ دیتا نا تو مجھے ایسے فیلنگ آتی کہ میں امپورٹنٹ ہوں ان کے لیے نا، کہ یہ میرے لیے مجھے انہوں نے یاد رکھا. بالکل دل سے خوشی ہوتی ہے. اور مجھے جس سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ دیکھو اتنے دور سے انہوں نے مجھے یاد رکھا، کیونکہ تحفہ آپ اسی کے لیے لے کے جاتے ہیں نا جو آپ کو یاد ہوتا ہے. تو اس لیے آپ ہمیشہ جب آپ اللہ کی خاطر کریں گے تو انشاءاللہ اس چیز سے آپ کی بانڈنگ اور سٹرونگ ہوگی. ایگزیکٹلی بالکل. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور جو سچویشن ہے جس میں ہمیں صدقہ کرنا ہے، وہ جب آپ بیمار ہوں. جیسے آپ دیکھیں کہ مجھے لگتا ہے روحانی طور پر یہ ساری چیزیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں. نماز ہمیں فائدہ دیتی ہے، قرآن کی تلاوت فائدہ دیتی ہے، استغفار فائدہ دیتا ہے، روزہ رکھنا بیماری میں فائدہ دیتا ہے. یعنی جیسے ہلکی پھلکی کوئی بیماری ہے جس میں روزے سے آپ بوجھ نہیں بن جائے گا آپ پہ، تو بہت ساری بیماریوں کی شفا روزہ ہے. اور اسی طرح صدقہ کرنا بھی شفا کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. تو چلے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس انشاءاللہ یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. بس یہ آپ کہہ لیں کہ 7 چیزیں ہیں آسان سی جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے عمل میں لے کے آنی ہے، اور صدقے کی نیت سے یہ سارے کام کرنے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ